بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان سے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد حفظہ اللہ کا کہنا ہے کہ ہرگز نہیں چاہتے کہ پاکستان سے تعلقات خراب ہوں یا پاکستان کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے۔ ایک بیان میں ذبیح اللہ مجاہد حفظہ اللہ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو پاکستانی عوام سے متعلق امارت اسلامیہ کے موقف سے آگاہی کے لیے دعوت دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب افغانستان سے جا کر پاکستانی عوام کو بتائیں کہ ہم پاکستان میں بدامنی نہیں چاہتے۔ ذبیح اللہ مجاہد حفظہ اللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے متعلق مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سرکاری امداد لینے والے مدارس کا آسام جیسا حشر ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق آسام کی بی جے پی حکومت کے ذریعے یک طرفہ قدم اٹھاتے ہوئے ریاست کے 31 اضلاع میں کم از کم 1281 مدارس کے نام تبدیل کر کے انہیں اسکولوں میں بدل دینے کی خبر پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے خبردار کیا ہے کہ دیگر ریاستوں میں سرکاری امداد حاصل کرنے والے مدارس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ انہوں نے نمائندہ انقلاب سے گفتگو میں کہا کہ وہ تقریباً گزشتہ 20 سال سے اس مسئلہ پر بات کر رہے ہیں اور مدارس پر زور دیتے رہے ہیں کہ وہ سرکاری امداد حاصل نہ کریں، کیونکہ اگر حکومت مدد دے گی تو وہ اس میں کسی نہ کسی طرح کی مداخلت ضرور کرے گی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر نے کہا کہ بہار اور اتر پردیش کے وہ مدارس جو سرکاری امداد حاصل کر رہے ہیں ان میں معیاری تعلیم کا فقدان ہے، اس لیے ان کا طویل عرصہ سے موقف رہا ہے کہ ایسے ادارے اور مدارس قائم ہوں جو ملت کی امداد پر چلیں اور اس میں کسی طرح کی مداخلت نہ ہو۔ انہوں نے 2 دہائی قبل قومی راجدھانی دہلی میں اس سلسلہ میں ایک پریس کانفرنس کا بھی ذکر کیا، جس میں اس وقت کے مدھیہ پردیش کے کانگریس کے ایک مسلم وزیر کے علاوہ انسانی وسائل کے مرکزی وزیر اور سینئر کانگریسی لیڈر ارجن سنگھ موجود تھے۔ دونوں لیڈروں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ مدارس کو سرکاری امداد قبول کرنی چاہیے، تاہم مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس وقت بھی اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس سے مدارس میں حکومت کی مداخلت کا راستہ کھل جائے گا۔ اس پر ارجن سنگھ نے انہیں یقین دہانی کرانے کی کوشش کی تھی کہ وہ ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے اور کوئی بھی ان مدارس میں مداخلت نہیں کرے گا۔ اس پر صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس وقت ان سے سوال کیا تھا کہ وہ یا کانگریس کتنے دن اقتدار میں رہیں گے، کیونکہ اقتدار کی تبدیلی کے بعد ملک میں ایسے سیاسی عناصر موجود ہیں جو ان مدارس کو نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آسام میں بی جے پی حکومت کے اقدامات سے ان کے خدشات درست ثابت ہو رہے ہیں۔ ملک کے مسلمان اس میں اہل ہیں کہ وہ مدارس کو اپنی رقم سے چلا سکیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہمیں اپنے مدارس کو چلانے کے لیے نہ تو حکومت اور نہ ہی کسی بیرونی امداد کی ضرورت ہے، ہم ملک کے مسلمانوں کے عطیات سے ہی ان مدارس کو چلا سکتے ہیں۔ وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد حفظہ اللہ سے افغان امور میں چین کے خصوصی نمائندے کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد حفظہ اللہ نے عوامی جمہوریہ چین کے نمائندہ برائے افغانستان سے اپنے دفتر میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں وزیر دفاع نے چین کے نمائندے کا شکریہ ادا کیا اور افغانستان کے ساتھ چین کے اچھے تعلقات اور تعاون کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امارت اسلامیہ افغانستان کی حاکمیت سے ہمسایہ ممالک بالخصوص چین کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات وسیع اور دن بدن مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چین کے نمائندے نے افغانستان میں امن و امان کے قیام پر اطمینان کا اظہار کیا اور اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں افغانستان کے عوام کے ساتھ عوامی جمہوریہ چین کی مدد اور تعاون کے جاری رہنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ آخر میں فریقین نے دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان تعلقات میں مزید بہتری لانے پر اتفاق کیا ہے۔ ادھر دوسری جانب افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ سے بھی افغانستان کے لیے چین کے خصوصی نمائندے نے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے ملاقات میں افغانستان اور چین کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کی تازہ ترین پیش رفت بالخصوص ٹرانس ہمالین فورم میں وزیر خارجہ کی شرکت، دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کی ملاقات، بیجنگ میں افغانستان کے سفیر کے کام کے آغاز اور افغانستان میں چین کی سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ افغان وزیر خارجہ نے کہا کہ بیجنگ میں افغان سفیر کے کام کا آغاز ایک اہم پیش رفت ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی فورمز پر چین کے مثبت موقف کی تعریف کی۔ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے تاکید کی کہ مس عینک منصوبے پر عملی کام جلد شروع کیا جائے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ افغانستان کے متعلقہ ادارے منصوبے کے آغاز کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ افغان وزیر خارجہ نے کہا کہ چین کو افغانستان کی برآمدات بڑھانے کے طریقوں پر کام کرنا چاہیے۔
دریں اثنا چین کے خصوصی نمائندے نے کہا کہ چین افغانستان کی آزادی اور خود مختاری کا احترام کرتا ہے اور افغانستان کے اندرونی معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کرے گا۔ چین کے نمائندے کا کہنا تھا کہ چین نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت بڑھانے کے لیے افغانستان سے درآمد کی جانے والی اشیاء پر کسٹم ٹیرف کو بڑی حد تک ختم کر دیا ہے۔ چین کے خصوصی نمائندے نے تاکید کی کہ مس اینا کے منصوبے کے عملی آغاز کے سلسلے میں دونوں ممالک کے متعلقہ اداروں کو مزید کام کرنا چاہیے۔ فریقین نے تعلقات کے فروغ، تجارت میں اضافے اور سیاسی شعبوں میں مزید تعاون پر زور دیا ہے۔ میزبان ممالک مہاجرین کے معاملے کو سیاسی رنگ نہ دیں اور ان کے ساتھ بین الاقوامی قوانین کے مطابق سلوک کریں۔ تفصیلات کے مطابق کابل میں مہاجرین کے عالمی دن کی مناسبت سے منعقدہ تقریب میں امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر اعظم ملا محمد حسن اخند حفظہ اللہ نے اپنے بھیجے گئے پیغام میں کہا ہے کہ افغانستان لاکھوں افغان مہاجرین کو رہائش فراہم کرنے پر تمام میزبان ممالک کا شکریہ ادا کرتا ہے اور ان سے مطالبہ کرتا ہے کہ مہاجرین کے مسئلے کو سیاسی رنگ نہ دیں، ان کے ساتھ بین الاقوامی قانون کے مطابق سلوک کریں۔ پیغام میں یہ بھی کہا گیا کہ امارت اسلامیہ مہاجرین کے مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے اور انہیں بہترین خدمات کی فراہمی اور ان کے جائز حقوق کی فراہمی کو اپنا قومی اور مذہبی فریضہ سمجھتی ہے۔ وزیر امور مہاجرین و آبادکاری خلیل الرحمن حقانی نے اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان عالمی سطح پر ہجرت سے متاثر ہونے والا ملک ہے۔ آج بھی لاکھوں افغان شہری دیگر ممالک میں بطور پناہ گزین رہائش پذیر ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کچھ میزبان ممالک افغان مہاجرین کے ساتھ تمام بین الاقوامی اصولوں اور قوانین کے خلاف ناروا سلوک کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی اداروں کو ناروا سلوک کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بین الاقوامی تنظیموں اور فلاحی اداروں کو امارت اسلامیہ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ پاکستان سے زبردستی بے دخل کیے گئے افغان مہاجرین کی مدد کی جا سکے۔ اسی دوران نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر اخند حفظہ اللہ نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ افغان مہاجرین اور غزہ کے معصوم لوگوں کے قتل عام کے حوالے سے عالمی برادری کا دوغلا پن افسوسناک ہے۔ عالمی برادری اس مسئلے کے حل کے لیے رسمی اور نمائشی ملاقاتوں کی بجائے عملی اقدامات کرے۔ اس کے بعد نائب وزیر اعظم برائے انتظامی امور مولوی عبدالسلام حنفی نے واپس آنے والے مہاجرین کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی اور مزید کہا کہ جو افغان مہاجرین تاجر اپنے ملک واپس آئیں گے، امارت اسلامیہ انہیں صنعتی زونز میں کاروبار کی سہولت اور رہائش کے لیے قریب ہی زمین فراہم کی جائے گی۔ وزارت برائے امور مہاجرین و آبادکاری کے حکام نے بھی اس تقریب میں کہا کہ پاکستان کی عبوری حکومت نے تمام بین الاقوامی قوانین کے خلاف افغان مہاجرین کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے اور مہاجرین کو زبردستی ملک بدر کر کے ان کے املاک بھی ہتھیا رہی ہے۔ یاد رہے کہ وزارت امور مہاجرین و آبادکاری کے حکام نے کہا کہ امارت اسلامیہ کی حکومت کے بعد وزارت کی کوششوں سے پاکستان، ایران اور ترکی کی جیلوں سے 10,000 سے زائد افغان قیدیوں کو رہا کیا گیا ہے۔ تاجر اور سرمایہ کار اپنی استطاعت کے مطابق ملک کی تعمیر نو میں حصہ لیں۔ تفصیلات کے مطابق کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر متعدد منصوبوں کا افتتاح کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر اخند حفظہ اللہ نے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 40 سالوں کے دوران جنگوں اور بدامنی کی وجہ سے مختلف شعبوں سمیت ملک کا انفراسٹرکچر بھی تباہ ہوا، جس کی وجہ سے معیشت پر منفی اثر پڑا۔ باختر نیوز کی خبر کے مطابق ملا عبدالغنی برادر اخند حفظہ اللہ نے کہا کہ فتح کے بعد امارت اسلامیہ نے انفراسٹرکچر کی بحالی پر خصوصی توجہ دی ہے۔ ان کے مطابق تمام افغانوں بالخصوص تاجروں اور سرمایہ کاروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق ملک کی تعمیر نو میں حصہ لیں اور مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے امن و امان سب سے اہم شرط ہے اور اس وقت افغانستان میں مجموعی طور پر سیکورٹی صورتحال ماضی کی نسبت بہت بہتر ہے اور حکومت کی جانب سے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے اچھے مواقع فراہم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بیرون ملک مقیم افغان سرمایہ کاروں پر زور دیا کہ وہ اپنے ملک واپس آئیں اور ملک کی ترقی اور تعمیر نو میں اپنی حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے تمام سرمایہ کاروں، تاجروں اور صنعت کاروں کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قومی تاجروں اور سرمایہ کاروں کی سیکورٹی پر توجہ دیں اور ان کے مسائل بروقت حل کریں۔ یاد رہے کہ کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں نجی سیکٹر کی جانب سے لاکھوں افغانی مالیت کی متعدد درمیانے اور چھوٹے منصوبے مکمل ہوئے، جس کا افتتاح نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر اخند حفظہ اللہ نے کیا ہے۔
حماس کو کچلنا آسان نہیں، اسرائیل کا اعتراف، صہیونی ہلاکتوں میں اضافہ، مزید 5 فوجی ہلاک۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیل نے اعتراف کیا ہے کہ حماس کے خلاف جنگ میں اسے شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ حماس حملوں میں مزید 5 صہیونی فوجی ہلاکتوں کی تصدیق ہو گئی۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسرائیلی تجزیہ کاروں اور مبصرین نے حماس کی لڑنے کی صلاحیت کے بارے میں پہلے سے کیے جانے والے اندازوں پر سوال اٹھانا شروع کر دیے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع ایسے افراد میں شامل ہیں جنہوں نے رواں ہفتے جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر کو دیے گئے تبصروں میں حماس کو تباہ کرنے میں مشکلات کی نشاندہی کی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ حماس ایک ایسی تنظیم ہے جس نے اسرائیل سے لڑنے کے لیے ایک دہائی کے دوران خود کو بنایا، اور اس نے زمین کے نیچے اور زمین کے اوپر انفراسٹرکچر بنایا، اور انہیں تباہ کرنا آسان نہیں ہے، جس کے لیے وقت درکار ہوگا۔ فوج کے انٹیلیجنس ڈائریکٹر ہارون حلیوہ کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ حماس کے خلاف جنگ میں مزید کئی مہینے لگیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اعتراف کیا کہ حماس کو تباہ کرنا زیادہ مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ تل ابیب یونیورسٹی کے موشیدان سینٹر کے مائیکل مڈسٹین، جنہوں نے فلسطینیوں سمیت مشرق وسطیٰ میں مزاحمتی تحریکوں کے رجحان کا مطالعہ کیا ہے، انہوں نے استدلال کیا کہ حماس کو ایک روایتی ریاسی قوت سمجھنا ایک غلطی تھی۔ یہ ایک نظریاتی تنظیم ہے جہاں بہت سے لوگ آخر تک لڑیں گے۔ اہرونوت اخبار میں اسرائیلی صحافی ندجاوال لکھتے ہیں کہ سرنگوں کی وجہ سے درپیش چیلنجوں پر اسرائیلی سیکورٹی کابینہ کے 2 ارکان کے ساتھ آف دی ریکارڈ گفتگو ہوئی۔ ایک رکن نے بتایا کہ سچ ہے کہ سرنگوں کے خلاف ابھی تک کوئی جواب اور منظم جنگی نظریہ موجود نہیں ہے، اور جب تک کوئی نہیں ہے ہمیں ایک مسئلہ درپیش ہے۔ مائیکل مڈسٹین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کو واضح طور پر سرنگوں کی موجودگی سے کوئی تعجب نہیں ہوا، وہ جانتے تھے کہ یہ ایک بہت وسیع منصوبہ ہے، لیکن یہ تصور سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ مزید کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل انٹیلیجنس کو اوپر کی زمین کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت مؤثر ہونے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کا مقبوضہ فلسطین کے علاقے غزہ میں جاری زمینی آپریشن میں جانی نقصان بڑھنے لگا۔ اسرائیلی افواج کو غزہ میں مجاہدین کی جانب سے شدید مزاحمت کا سامنا ہے۔ اسرائیلی افواج نے غزہ کے زمینی آپریشن میں مزید 5 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیلی افواج کے مطابق زمینی آپریشن میں افسر سمیت 4 فوجی ہلاک ہو گئے، جبکہ 14 دسمبر کو زخمی ہونے والا فوجی بھی ہلاک ہو گیا۔ اسرائیلی حکام نے بتایا کہ غزہ کے زمینی آپریشن میں مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 127 تک پہنچ گئی ہے۔ مقبوضہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز نے 17 دسمبر کو اسرائیلی فوجی گاڑی پر حملے کی ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ ویڈیو میں فوجی گاڑی کو مکمل تباہ ہوتے اور اسرائیلی فوجیوں کو جھلسی ہوئی حالت میں بھاگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ سرنگ انکشاف پر حماس کا بیان، مہم مکمل ہو گئی، تم دیر سے پہنچے۔ تفصیلات کے مطابق کل اسرائیلی فوج کی سرنگ دریافت کرنے پر حماس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ تم لیٹ پہنچے ہو، ہم نے اپنا مشن مکمل کر لیا ہے۔ حماس نے اپنی طرف سے جاری ویڈیو میں یہ پیغام دیا کہ ایرز مقام پر واقع 4 کلومیٹر طویل سرنگ 7 اکتوبر کے حملے کے لیے بنائی گئی تھی، اور حملہ مکمل ہونے کے بعد سرنگ کا کام ختم ہو چکا تھا۔ حماس نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ اسرائیلیوں تم دیر سے پہنچے ہو، ہم اپنا کام پہلے سے مکمل کر چکے ہیں۔